تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس رب العالمین رب کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں اس روئے زمین پر مبعوث کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں یوں ہی لاچار بے بس ادھر ادھر بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں صراط المستقیم توحید پر، اسلام پر چلانے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن میں سے ہمارے آخری خاتم النبی جناب عربی مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بے شمار درود نازل ہو ان نبیوں پر، خصوصاً جناب عربی مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، دیگر مصلیان کرام، امت محمدیہ کے چھوٹے اور بزرگ نوجوان ہم نشین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے آج ایک بار پھر ہمیں اجزا ہونے کی توفیق بخشی، اور آج کے اس خطبے میں جس موضوع کو میں منتخب کیا اور بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے ریاکاری ایک ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ 179 کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ ہم نے انہیں دل دیا، مگر وہ دل وہ استعمال نہیں کرتی اسلام کے لیے۔ جو میں نے دل ان کو عطا کیا، اس دل سے اسلام کو اقرار نہیں کرتے، نہ ہی اس دل سے اسلام کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، نہ اسلام کو سمجھنے کی توفیق ان کو ملتی ہے، نہ ہی وہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں اس دل سے۔ اور ہم نے انہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ہم نے انہیں دو آنکھیں دی کہ وہ ہدایت کے راستوں کو بھی دیکھ لیں اور باطل اور ظلمت کی راستوں کو بھی دیکھ لیں۔ دیکھنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے راستے پر گامزن ہو جائیں، مگر یہ دو آنکھیں جو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کی، ان آنکھوں سے ہم ظلمت کی روشنی، ظلمت کے اندھیرے کو اور ہدایت کی روشنی کو ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس آنکھ کو ہم استعمال نہیں کرتے، ہم اسلام کو مکمل طریقے سے دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور اللہ کہتا ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ہم نے انہیں کان بھی دیے، مگر اس کان سے کوئی کام نہیں لینا چاہتے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کے احکامات و فرائض، یعنی قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ایک بندہ اپنے کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اے میرے بندے تو زنا کے قریب نہ جا، مگر آج سنا ایک کان سے دوسرے کان سے نکال کر اگلے دن زنا کے اڈے پہ تم کو ملے گا۔ ایک کان سے سنتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ حَسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، مگر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال کر اگلے دن اپنے ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ ایک کان سے سنتا ہے اللہ رب العالمین کے احکامات فرائض کو، کیا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال کر اگلے دن وہ فضول خرچی میں اپنے بھائی سے مسابقہ کرتا ہے، اپنے بھائی سے کمپٹیشن کرتا ہے، آگے بڑھنے کی جسارت کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ مگر ایک بندہ جو اللہ رب العالمین نے اسے کان عطا کیا، اپنے کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکال کر اس کام کو انجام دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ رب العالمین نے دل ہمیں دی، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں آنکھیں دی، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں کان دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس آنکھ نہیں ہے ان سے جا کر پوچھیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو؟ معذور بیچارہ، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اور جو سن نہیں سکتا اس سے جا کر آپ پوچھیں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو، فرائض کو جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، وہ آپ سن سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین کے نام کو تو سن سکتے ہو، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن سکتے ہو،
معذور ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے سننے کی قوت نہیں دی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بہت بڑی شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ دی، باسلامت آنکھ ہے اور باسلامت کان ہے، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور حق اور باطل کے اندر ہم فرق بھی کر سکتے ہیں، کان سے سن کر اللہ رب العالمین کے اسلام پر ایمان لا سکتے ہیں ہم۔ مگر اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ ان لوگ کی مثال چوپایوں کی طرح ہے، ان لوگ کی مثال جانوروں کی طرح ہے کہ ہم نے آنکھ دیا مگر آنکھ سے وہ دیکھنا نہیں چاہتا، آنکھ کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، کان دیا وہ اللہ کے فرائض کو، احکامات کو سننا نہیں چاہتا، ظاہر سے بات ہے جو اسلام کے لیے ساری چیزوں کو نہیں لگانا چاہتا اس کی مثال تو جانور کی طرح ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کی مثال تو جانور سے بدتر ہے، کیونکہ جو جانور کا احکام و فرائض ہیں، جانوروں کو جس لیے پیدا کیا گیا، جس کام سے جانور اپنا کام کر رہا ہے، مگر انسان کا جو مقصد تھا اس دنیا کے اندر آنے کا، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں جس مقصد سے دنیا کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد تو ہم نہیں کر رہے، اس مقصد میں تو ہم نہیں اتر رہے ہیں، اس مقصد کے اکھاڑے میں ہم تو نہیں اتر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہماری مثال تو چوپایوں سے بری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ نوجوان اپنی نوجوانی یوں ہی لازوال طریقے سے ختم کر رہا ہے، اپنی جوانی یوں ہی بے مقصد ختم کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں اللہ نے آنکھ دی، کان دیے، اتنی بڑی نعمتیں، اب اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم اللہ رب العالمین کی اس آیت کے اندر آ جائیں گے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم چوپائے کے میں سے ہیں۔ چوپایا بھی سنتا ہے مگر وہ اسلام پر عمل نہیں کر سکتا، وہ دیکھتا ہے مگر وہ حق و باطل نہیں سمجھتا، اس کی مثال تو ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولا نعمرکم ما یتذکر من تذکر وجاءکم من نذیر، ارے کیا ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر نہیں دی جس عمر کے اندر تم نصیحتیں سے حاصل کر لیتے؟ کیا تم کو اتنی لمبی عمر ہم نے نہیں دی جس کے اندر تم اسلام کے احکامات کو، فرائض کو تم سمجھ لیتے؟ وجاءکم من نذیر، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، حالانکہ تمہارے پاس نبی آئے تھے، انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے اور محدثین آئے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین آئے تھے، اور ان کے صحابہ آئے تھے، تبع تابعین آئے تھے، محدثین آئے تھے، علماء آئے تھے، قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھ کر اس کی تشریح کر کے آپ کو بتانے والا آیا تھا، نبی کے حدیث کے ایک الفاظ کی تشریح کر کے بتانے والا آیا تھا، قرآن کا مفسر تم کو ڈرانے والا آیا تھا، ظلمت کے اندھیرے سے نکال کر اور صراط المستقیم کو روشنی میں لانے والا آیا تھا۔ اور یہ اتنے سارے مفسرین ہمارے سامنے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، یہ حدیث کی تفسیر کی جا رہی ہے، مگر ہم نے کیا کیا؟ اسلام سے روگردانی کر لیا، ہم نے کیا کیا؟ اسلام سے چہرہ پھیر لیا، پیٹ دکھا کر نکل لیے۔ جب ہم نے اسلام کے دنیا کے سارے چیزوں کو ترجیح دے دی، ہم نے گھر کو ترجیح دی، ماں باپ کو ترجیح دی اور مال متاع کو ترجیح دی، بنگلہ گاڑی دنیا کے ساری فراوانوں کو ترجیح دی، مگر اسلام کو ہم نے ترجیح نہیں دی، اسلام کو تو ہم نے پسے پشت میں ڈال دیا۔ جب ہم نے اسلام کو پسے پشت میں ڈال دیا تو اللہ آگے فرماتا ہے فذوقوا، چکھو مزہ۔ کون سا مزہ چکھنا ہے تم کو؟ چکھو مزہ جو دنیا میں تم نے میرے اسلام کو چھوڑا تھا، میرے دنیا کو، میرے تو دین کو چھوڑا تھا اور تو میرے آیتوں کو دنیا کے اندر جھٹلایا تھا، فذوقوا، اس کے بدلے میں تو مزہ چکھ، اس کے بدلے میں تو مزہ چکھ، فما للظالمین من نصیر۔ اور یاد رکھ آج جو جہنم میں تجھے عذاب مل رہا ہے، جو سانپ و بچھو تجھے ڈس رہے ہیں، وہ اس سے تجھے کوئی محفوظ کرنے والا نہیں۔ فما للظالمین من نصیر، نہ کوئی انبیاء آئے گا تم کو بچانے، نہ اولیاء آئے گا، نہ کوئی پیر آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی تبع تابعین، نہ کوئی صحابہ آئے گا، نہ کوئی علماء، نہ کوئی محدثین۔ آج تجھے بچانے والا، تیری مدد کرنے والا اس جہنم کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ آج نہ کوئی مائی کا لال پیدا ہوا کہ تجھے آج جہنم کے عذاب سے کوئی بچا لے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فذوقوا، چکھو، کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر تو نے میرے آیتوں کو انکار کیا تھا، دنیا کے اندر تو نے اسلام پر تجھے میں آنکھیں دیا تھا، مگر تو نے دیکھ کر اور اسلام سے منہ چہرہ پھیر لیا تھا، اس وجہ سے تو فذوقوا، مزے چکھ۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے نفس کو ٹٹولیں اور اپنے گروان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی کتنی عبادتیں کرتے ہیں۔ ہم جو عبادتیں اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں، کیا وہ عبادتیں کسی کو دکھاوے کے لیے تو نہیں ہیں؟ کیا جو عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ عبادتیں کہیں ریاکاری کے لیے تو نہیں ہیں؟ کیا کسی کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر لیتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ شام کو آج جا کر لیٹیں اپنے بستر پہ تو یہ سوچیں، یہ محاسبہ کریں کہ آج دن میں ہم جتنی نیکی کیے ہیں، کیا یہ نیکی صرف اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا،
کیا یہ نیکی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا؟ ارے میرے بھائی، آپ جب محاسبہ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ مسجد کے اندر فلٹر مشین کی ضرورت تھی جو ہم نے لگا دی، اور مسجد کے اندر پنکھے کی ضرورت تھی تو ہم نے لگائی، تو 1000 لوگوں سے بیان کرتے چلا کہ میرے مسجد کے اندر مشین لگوائی، فلٹر مشین، اور ہم نے پنکھا لگوایا، اور لگوانے کے بعد ویڈیو بنا لیتا ہے، اور جب تک وہ انسٹاگرام پہ، فیس بک پر اور ٹویٹر پر، یوٹیوب پر جب تک نہ ڈال دے تب تک اس کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملتا، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ ارے دکھاوے کے لیے بات کر رہے ہو، دکھاوے کے لیے صدقہ کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں کان کھول کر سن لو، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ ماعون کے اندر، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، نمازیوں کے خسارہ ہے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھے نمازی کے لیے خسارہ، نمازی کے لیے ویل ہے، نمازی کے لیے بربادی ہے۔ اللہ اکبر، اور کیسے نمازی کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازی اپنے نمازی کو چراتا ہے، اپنے نمازی میں غفلت برتتا ہے۔ الذین هم یراؤون، وہ نمازی کے لیے جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، دوسروں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ لمبی لمبی رکعتیں تو کرتا ہے مگر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے تو کرتا ہے مگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا متقی ہوں، میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ عبادتیں صرف دکھانے کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ آج ایک مسلمان بھائی جب حج کرنے جاتا ہے تو وہیں سے فوٹو شروع کر دیتا کھینچنا کہ میں فلائٹ میں بیٹھ گیا، وہاں پر پہنچا، میں یہاں پر مزدلفہ میں پہنچ گیا، مینا میں پہنچ گیا، احرام باندھ لیا، مروہ میں ہوں، سفر میں ہوں، ہر جگہ کی فوٹو کلک کرتا ہے اور پوسٹ کر دیتا ہے کہ دیکھو میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ ارے میرے بھائی، ہماری زندگی، ہماری باتیں کس چیز پر ڈیپینڈ ہو گئی ہے؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو کرنے کے لیے۔ آج کوئی امیر بھائی اگر کسی مسکین کو، فقراء کو، غریب کو اگر کھانا کھلا دیتا ہے تو وہی فوٹو نکال لے گا، ٹیگ کرنے کے بعد دیکھے میں فلاں لوگ کو کھانا کھلا رہا ہوں، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ یہ کس لیے کر رہے ہو تم؟ اگر اللہ رب العالمین جب تمہارے مال کے اندر، تمہارے دولت کے اندر اللہ رب العالمین جب رحمتیں اور برکتیں سے نازل کر رہا تھا، موٹی موٹی گڈی تم کو جب دے رہا تھا، جب تم کو بنگلہ اور گاڑی دے رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے کسی کو دکھایا دیکھو میں فلاں آدمی کو دے رہا ہوں، کسی کو دکھایا کہ فلاں آدمی کو میں گاڑی دے رہا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے تمہیں دیتے ہوئے کسی کو نہیں دکھایا۔ جو تم کسی کی مدد کر رہے ہو تو کیوں دکھا رہے ہو دوسروں کو کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اس کو میں دے رہا ہوں، اس کو میں کھانا کھلا رہا ہوں؟ میرے بھائی، جو تم غریب کی مدد کر کے اس کی عزت تو لے رہے ہو، کھانا تو کھلا رہے ہو ایک وقت کا، مگر جو فوٹو ویڈیو جو بنا رہے ہو، فوٹو جو کھینچ رہے ہو، اس کی عزت لے رہے ہو، اس کی عزت و آبرو سے کھیل رہے ہو آپ۔ آج موسم ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ دیکھنا امیر آدمی اپنے گاڑی سے آئے گا، 4 ویلر سے آئے گا، اور جو فٹ پاتھ پر رہنے والے بیچارے جو غریب ہیں، جو مسکین، جو فقراء ہیں، جن کو ضرورت ہے، وہ اترے گا اپنے گاڑی سے اور کمبل تو بانٹے گا۔ اچھی بات ہے، تو بانٹ، اچھی بات ہے، مگر تو ویڈیو بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تو ویڈیو بنا کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ بہت بڑا سخی ہے تو، بہت بڑا امیر ہے، بہت دانی ہے، بہت دینے والا ہے تو۔ ارے دے رہا ہے تو ایسا دے جیسے صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو کہ تو کیا خرچ کر دیا۔ مگر آج ہماری عبادتیں اور ہمارا صدقہ صرف دکھانے کے لیے ہو گیا ہے۔ اگر ہم دیتے ہیں تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دوسرا دیکھے کہ میں بہت بڑا سخی، بہت بڑا امیر ہوں۔ آج مسجد کے اندر جب چندے کی بات آتی ہے تو وہ 100 کی نوٹ نکالے گا اور ایک دم آخر والے میں پکڑے گا اور ایسے ڈالے گا، پھر اسے بولے گا بھائی مجھے 50 روپے کا چھٹی دو، مجھے 50 روپے کا چھٹا دو۔ اب وہ بیچارہ وہاں رک کے 50 روپے کا نکال کے چھٹا دے رہا ہے تاکہ دیکھیں سب لوگ کہ میں 100 روپیہ مسجد میں ڈالا اور 50 لے رہا ہوں، 50 ڈال رہا ہوں۔ یہ آج ہماری عبادتیں ہیں۔ ایک زمانے میں یہ قول تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج ہمارے یہاں ایک کول ہو گیا کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال، نیکی کر ٹویٹر پہ ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال۔ جب تک ہم کوئی صدقہ، جب تک ہم کوئی نیکی کر کے اور اس کا فیس بک تک ہم نہ پہنچا دیں، انسٹاگرام تک نہ پہنچا دیں، کوئی یوٹیوب پر ہم نہ ڈال دیں، تب تک ہمارے دل کو، ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری آج کی عبادتیں ہیں کہ اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس پہ یوٹیوب، انسٹاگرام پر اور فیس بک پر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں ہماری زندگی کس چیز پر ڈیپینڈ ہو گئی؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہو گئی کیا؟ ہماری باتیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، ایک مومن کا یہ کارواں نہیں ہے، ایک مومن کا یہ راستہ نہیں ہے۔ ایک مومن کا راستہ تو وہ ہے کہ وہ تنہائی میں جب عبادت کر اللہ رب العالمین کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تہجد کی نماز پڑھا تو وہاں پر بھی ویڈیو بنائے کہ میں بہت
ताजुब गुजार हूँ, ये एक मोमिन की बात नहीं है मेरे भाइयों, ये रियाकारी है। और याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन रियाकारी से की गई कोई भी इबादत ज़ाया और बर्बाद कर देगा मेरे भाइयों। कोई मतलब नहीं रहेगा रियाकारी का करने वाली कोई भी इबादत, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल नहीं करने वाला, सारे के सारे मिट्टी में मिला देगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे भाइयों। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन को दज्जाल के फितने की सिफात को बयान कर रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये बोल रहे थे, ए मेरे उम्मतियों कान खोल कर सुन लो, इस दुनिया के अंदर जितने अंबिया रसूल और नबी आए हैं सारे के सारे अपने उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया, दज्जाल के अलामतों से डराया है, दज्जाल के निशानियों से डराया है। और याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे अंबिया रसूल और नबी में सबसे ज्यादा दज्जाल के फितने से मुझे आगाह किया, उनकी इसके अलामतों से मुझे आगाह किया, उसकी निशानियों से मुझे आगाह किया है। और ये भी याद रखो कि मैं सबसे ज्यादा अपने उम्मतियों को दज्जाल के फितने और अलामतों से और निशानियों से मैं ही डराने वाला हूं अपने उम्मतियों को, इससे ज्यादा और कोई नबी अपने उम्मत को नहीं डराया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के सामने दज्जाल के फितने को इस अंदाज से बयान किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के दिलों के अंदर खौफ बैठ गया दज्जाल का, उसकी दहशत उनके आंखों के उनके चेहरों पर नजर आ रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के चेहरे पर उनकी आंखों के अंदर दज्जाल के फितने की खौफ देखी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे सहाबा तुम क्यों डर रहे हो दज्जाल से, तुम इतना डरते हो दज्जाल से, अगर दज्जाल इस दौर में आया तो मैं उससे निपट लूंगा, मगर मेरे सहाबा कान खोल कर सुनो, मुझे दज्जाल के फितने से ज्यादा तो मुझे अपनी उम्मत पर एक बात पर डर है। और कौन सी बात है? कि मेरी उम्मत रियाकारी में डूब जाएगी, मेरी उम्मत रियाकारी में मुब्तला हो जाएगी, रियाकारी के गुनाहों में गोता लगा रही होगी, उससे कौन बचाएगा? आज तो मैं उस दज्जाल से निपट लूंगा, मगर जब उम्मत रियाकारी में डूब जाएगी तो आज कौन उसे बचाएगा? याद रखो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन रियाकारी करने वाला कोई भी इबादत कबूल नहीं करेगा। तुम लाख हज कर लो, लाख उम्रा कर लो, लाख रोजे, एक साल पूरा रोजा रहो, मगर अगर किसी को दिखाने के लिए है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कबूल नहीं करेगा। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद है, मन सल्ला युराई फक़द अशरक व मन सामा युराई फक़द अशरक व मन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक। जिसने दिखाने के लिए नमाज अदा की, जिसने दिखाने के लिए रोजा रखा, जिसने दिखाने के लिए सदका दिया, फक़द अशरक फक़द अशरक फक़द अशरक, उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया। मेरे भाइयों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं नहीं कह रहा। और आगे फरमाते हैं, अर्रिया मिन अश्शिर्क, ये रिया एक शिर्क है मेरे भाइयों, मगर अश्शिरकुल असगर, ये छोटा ही शिर्क है, मगर शिर्क के अंदर ही दाखिल है मेरे भाइयों, ये शिर्क है। आप सब इससे बचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअ अन्नास। ए लोगो, ए ईमान वालो, जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में कर्ज़े हसना दो, तो कान खोल कर सुन लो, उस सदक़े को चीख चीख कर लोगों तक ना पहुंचाओ, ऐलान ना करो कि मैं ये सदका दिया, मैं ये काम कर दिया, उस मिस्कीन को ये खिलाया, मैं मदरसा कायम करा दिया, मस्जिद बनवा दिया, लोगों को इतना तालीम दिया, मैं ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब ऐलान करने की जरूरत नहीं। अल्लाह कहता है बिल मन्नी वल अज़ा, अगर तुमने चीख चीख कर ऐलान करके बता दिया कि मैं ये किया हूँ क्या हूँ, बिल मन्नी वल अज़ा, तुम अपने सदक़े की नेकी को अपने पैर के, अपने जूती के नीचे रखकर तुम खुद कुचल दिए हो, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सदक़े के नेकी पर आपको फूटी कौड़ी के बराबर भी नेकी नहीं देगा, एक राई के दाने के बराबर भी आपको उसमें नेकी नहीं मिलेगा। क्यों? उसमें रियाकारी थी, दूसरों को दिखाने के लिए थी, वो दूसरों को खुश करने के लिए थी, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए नहीं थी। मेरे भाइयों, याद करो, ताबईन कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, ताबईन कहते हैं कि हमने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया कि ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, आप ये बताएं कि अभी तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप जितनी हदीसें सीखी हैं, जितनी हदीसें आपने मरवी की हैं, और जितनी हदीसें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, उन सारी हदीसों में सबसे ज्यादा इबरत वाली हदीस आप मुझे सुना दीजिए, सबसे ज्यादा इबरतनाक हदीस हमें आप बता दीजिए। ताबईन कहते हैं कि
کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا، جب حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو یاد کرتے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے، جب دوسری بار اٹھ کر بیٹھتے پھر اس حدیث کو یاد کرتے، چیخ مار کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے، 3 بار ایسا ہوا۔ چوتھی بار جب وہ ہوش میں آئے ان کو اٹھا کر بٹھایا گیا اور یہ پوچھا گیا، تابعین کہتے ہیں ہم نے پھر سے سوال کر لیا، اے ابو ہریرہ آپ بتائیں وہ کون سی حدیث ہے جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دی، وہ کون سی حدیث ہے جو آپ کو بے ہوش ہونے پر آمادہ کر دی، وہ کون سی حدیث ہے جس پر آپ اتنا خوف کھا گئے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اے تابعین آپ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی قسم اتنی خطرناک حدیث اور اتنی عبرتناک حدیث میں نے آج تک نہیں سنی، اللہ کی قسم اس سے زیادہ عبرتناک والی حدیث میں نے آج تک نہیں سنی۔ میرے بھائیوں وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین قیامت میں لوگوں کا میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو 3 لوگوں کو اللہ رب العالمین حاضر کرے گا، 3 لوگوں کو اللہ رب العالمین حاضر کرے گا۔ پہلا کون ہوگا؟ پہلا وہ ہوگا جسے اللہ رب العالمین دنیا میں امیری دی ہوگی، اللہ رب العالمین اسے بادشاہ بھی بنایا ہوگا، ہر چیز سے دنیا کی ہر فراوانی اس کو نوازا ہوگا، وہ شخص ہوگا اللہ رب العالمین اسے حاضر کرے گا۔ دوسرا کون ہوگا؟ دوسرا وہ ہوگا جو دنیا میں وہ عالم تھا، قاری تھا اور ایک بہت بڑے فائز پر عالم تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا، جب ممبر پہ کھڑا ہوتا تو لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیتا، لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا، لوگوں کو رلا دیتا، ایسا عالم ہوگا، اس کو حاضر کیا جائے گا۔ اور تیسرا شخص وہ ہوگا جسے اللہ رب العالمین جوانی دی ہوگی، اور جوانی ایسی دی ہوگی کہ وہ جو اس کے بازو میں اتنی طاقت رہی ہوگی کہ میدان جنگ میں 100 لوگوں کو پچھاڑ دیا ہوگا اور خود وہ شہید ہو گیا ہوگا۔ میرے بھائیوں ایسا نوجوان ہوگا، یعنی اس کی جوانی شہادت میں نکل گئی۔ ایسے 3 لوگوں کو اللہ رب العالمین حاضر کرے گا۔ پہلے شخص سے پوچھے گا اے مالدار، اے میرے بندے تو بتا دنیا کے اندر تجھے اتنا مال دیا تھا، اتنا امیری تجھے دی تھی، اتنی سخاوتیں دی تھی، بتا تو اس امیری کی کیا کیا، ان دولتوں کا تو نے کیا کیا، حساب دے مجھے۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے دنیا کے اندر جہاں تک میری نظر دوڑی اور مجھے لگا کہ یہاں اسلام کے لیے خرچہ کرنا چاہیے، میں نے وہاں اسلام کے لیے پیسہ دیا، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے مسجدیں بنوائی، میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے مدرسے قائم کیے، غریب بچوں کو میں نے ایجوکیشن دیا، غریب بچوں کو میں نے پڑھانے کے لیے انہیں آمادہ کر دیا، میں نے یہاں خرچہ کیا، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقراء کو میں نے کھانا کھلایا۔ اے میرے پروردگار میں تجھے خوش کرنے کے لیے کیا؟ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ دنیا کے اندر سخاوت کہیں، تجھے امیر کہیں، تجھے بہت امیر اور تجھے بہت مالدار کہیں، تجھے لوگ غنی کہیں، اور دنیا کے اندر تجھے عزتیں ملی، لوگوں نے امیر بھی کہا، سخاوتی بھی کہا، غنی بھی کہا، تجھے دنیا میں تیری عزتیں مل گئیں، کذبتا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دے گا ثم الجحیم صلو، پکڑو اور جہنم کے اندر گھسیٹتے ہوئے لے کر پھینک دو۔ اللہ اکبر، یہ مالدار آدمی تھا، اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کے خوشی کے لیے ساری دولتوں کو نچھاور کیا تھا، مگر اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین کے راضی کرنے کے لیے نہیں، اس کا مقصد تھا کہ دنیا والے دیکھیں اور کہیں بہت مالدار ہے، دنیا والے دیکھیں اور کہیں بہت کروڑ پتی ہے، بہت سخاوت انسان ہے، بہت سخی ہے، بہت دولتیں لٹاتا ہے۔ میرے بھائیوں دوسرا شخص کون ہوگا؟ جو عالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے، دنیا کے اندر میں نے تجھے قاری بنایا، دنیا کے اندر میں نے تجھے عالم بنایا، ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو تو ترغیب دیتا رہا، تاکید کرتا رہا، لوگوں کو اسلام کو پھیلاتا رہا، بتا تو نے کیا کیا، ان اسلام کو کیا کیا؟ کیا تو ممبر پہ کھڑے ہو کر صرف اعلان ہی کرتا رہا کہ اس پر تو نے عمل کیا؟ کیا تو نے اسلام کو پھیلایا مگر کیا اس پر عمل کیا تو نے؟ کیا اسلام کو تو نے پھیلایا کیا لوگوں سے اپنی عزتیں نہ کرانے کے لیے؟ وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو تاکید تو کیا تھا، میں لوگوں کو بتایا تھا، میں لوگوں کو مدرسے کے اندر تعلیم دیا تھا، میں جہاں تک میری نظر دوڑی وہاں تک میں نے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اللہ کہ کذبتا، تو بھی جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر تجھے عزتیں ملے، تجھے لوگ عالم کہے اور بہت اچھی قرات کرنے والا قاری کہے، تجھے دنیا کے اندر قاری بھی کہا گیا، تجھے دنیا کے اندر تجھے بہت بڑا عالم کہا گیا، بہت بڑا فاضل کہا گیا، گویا کہ تو کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اپنی عزت و ابرو کے لیے کیا تھا، تو نے اپنا نام کرنے کے لیے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا ثم الجحیم صلو، پکڑو اور اس سے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ تیسرا شخص کون ہوگا؟
तीसरा शख्स होगा जो नौजवान रहा होगा, दुनिया के अंदर इस्लाम के खातिर मैदान जंग में अपने सर को कलम करा दिया होगा, दुनिया के अंदर मैदान जंग में वो अपने सर को, अपने गर्दन को कटा दिया होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हाजिर करेगा, कहेगा ए मेरे बंदे बता, दुनिया के अंदर मैं तुझे नौजवानी दिया था, क्या उस जवानी को तूने कहाँ खफा दिया, उस जवानी को तूने कहाँ लगाया? कहेगा ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, मैंने उस जवानी को ऐसे, उस जवानी को इस्लाम के रास्ते में अपने गर्दन को कटा लिया, वो तेरे अपनी जवानी को इस्लाम के लिए लड़ता रहा, हत्ता कि मैं शहीद हो गया, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह उसे वे कहे कज़ब, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए किया ताकि तुम मुझे ताकतवर कहें, ताकि लोग तुझे ताकतवर और जंग में पछाड़ने वालों लोगों को कहे, और तुझे लक़ब से पुकारा गया, तुझे ताकतवर कहा गया, तुझे एक जंग में फतह करने वाला कहा गया, और तूने दुनिया के अंदर इज्जतें पा चुकी है, कज़ब, तू झूठ बोल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे फरिश्तों को हुक्म देगा, सुम्मल जहीम सल्लू, पकड़ो और जहन्नम के अंदर घसीटते हुए फेंक दो। अल्लाहु अकबर। ये इन लोगों ने एक तो गर्दन ही कटा ली, एक ने अपनी सारी जिंदगी इल्म को बांटने में, इस्लाम को बांटने में खत्म कर दी, और तीसरे ने अपने सारे माल को लुटा दिया, मगर वो अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं था, अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं था मेरे भाइयों, वो सिर्फ इंसानों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मैं मिंबर पे खड़ा होता हूं तो लोगों के दिल को जीत लेता हूं, मिंबर पे खड़ा होता हूं तो लोगों को झिझोड़ कर रख देता हूं, इसके लिए मैं किया था। मेरे भाइयों, ये नौजवानी की जो आखिर वाला जो शख्स था, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों। आज नौजवान ये समझता है कि मैं अहले हदीस हो गया, बस काफी है, मैं जन्नत को पा गया। मेरे भाई कान खोल कर सुन लो, ये इस्लाम आज तक जो तुम तक पहुंचा है, ये इस्लाम नौजवानों की कुर्बानियों से पहुंचा है। आज जो तुम इस्लाम पर उठते हो तो तुमको तरीका मालूम कैसे उठना चाहिए, बैठते हो तुमको तरीका मालूम है कैसे बैठना चाहिए, खाते हो तुमको मालूम है तरीका कैसे खाना चाहिए, लोगों से गुफ्तगू करते हो तुमको मालूम है कैसा गुफ्तगू करना चाहिए, लोगों पढ़ाई करते हो आपको मालूम है कैसे पढ़ाई करनी है, तिजारत करते हो आपको मालूम है कैसे पढ़ाई करनी है, आपको तिजारत करनी है, आपको ऐसा ही नहीं मालूम हुआ, आप तक इस्लाम ऐसा ही नहीं पहुंचा, नौजवानों की कुर्बानियों को जैसे पहुंचा है। आज का नौजवान तो मस्त जुओं को अड्डे में और फ्री फायर में और पबजी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लायानी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। मेरे भाइयों कान खोल कर सुन लो, ये जो इस्लाम आप तक पहुंचा है, आपने हर चीज का जो तरीका सीखा है, ये नौजवानों की कुर्बानी की वजह से। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसाब बिन उमर जैसा नौजवान ना होता, और साद बिन जैसा नौजवान ना होता, और अब्दुल्लाह बिन उमर जैसा नौजवान ना होता, मुसाब बिन उमर जैसा नौजवान ना होता, साद बिन वक्कास जैसा नौजवान ना होता, उमर बिन खत्ताब जैसा नौजवान ना होता, उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसा नौजवान ना होता, तो आप बताएं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरह नौजवान ना मिला होता तो ये इस्लाम आज तक हम तक पहुंचा? हरगिज़ नहीं पहुंचता मेरे भाइयों। और आज तो नौजवान यही समझता है कि बूढ़े कर लेंगे जो करना होगा, नमाज पढ़ना है बूढ़े पढ़ लेंगे, हम पर तो फर्ज नहीं। कान खोल कर सुन लो मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल करेगा जिंदगी के बारे में करेगा मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु इब्न आदम क़दम इंद रब्बिही, जब तक अपने रब को 2-5 चीजों का सवाल का जवाब न दे दो, अपने रब के दरबार से अपने कदमों को हिला तक नहीं सकते। वो कौन 5 सवाल होगी? तूने अपने जिंदगी को कहाँ खत्म की, और तूने अपने नौजवानी को कहाँ खत्म की, तूने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। ये 5 सवाल आपको दे बगैर अपने कदमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह से हिला तक नहीं सकते। मेरे भाइयों नौजवानों, क्या समझते हो आप कि हमारी हिसाब किताब नहीं होगी? 60 साल 80 साल 50 वाले के हिसाब किताब होगा, हम नौजवानों का ना होगा। सबसे पहले नौजवानी और उम्र के बारे में सवाल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो जरा सोचो, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को हिसाब देना है, अपने रब के सामने खड़े होकर क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे कि हम जिना कर रहे थे, वहां पर हम वहां चुगलखोरी कर रहे थे, हम दूसरे की गीबत कर रहे थे, एक दूसरे भाई से हसद और कीना कपट रख रहे थे? क्या जवाब दोगे? क्या चेहरा दिखाओगे अपने रब को? शर्म करो मेरे भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, आज तौबा कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। कितनी बड़ी भी गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा, माफ कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमेशा यही दुआ करते रहो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम गुमराह हो गए थे, हम भटक गए थे, हम हिदायत से भटक गए थे, सिरातुल मुस्तकीम को हमने छोड़ दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि फिर से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटाएं, हम फिर से मस्जिदों की तरफ लौटाएं, फिर से हम तेरे सामने सजदा रेज़ हो जाएं। दुआ करते रहो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तो बख्श दे, हमें माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन
ہمیں ریاکاری جیسے گندی مہلک گناہ سے محفوظ رکھ. آمین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر نماز کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دے. اللہ رب العالمین آج جو مسلمان بھائی نماز سے دور، اللہ رب العالمین اس کے دلوں کے اندر تو نماز کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو مسلمان بھائی آج قرآن سے دور ہے، اللہ رب العالمین اس کے دلوں کے اندر قرآن کی محبت کو پیدا کر دے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کو تو اپنے حفظ و امان میں رکھ، انہیں حفاظت سے رکھ، اسی طرح جس طرح ہمیں ہمارے ماں باپ نے، ہمارے والدین نے بچپن ہمیں آغوش میں اور حفاظت میں رکھا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین آج جو مسلمان بھائی بیمار ہیں، اللہ رب العالمین تجھے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا کروں اللہ رب العالمین آج جو مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ رب العالمین تو انہیں بخش دے، تو انہیں معاف کر دے، تو ہی معاف کرنے والا ہے. معاف کرنے کے بعد ان کے قبر کے اندر نور بھر دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھ، اور جب تک زندہ رکھ توحید اور اسلام پر رکھ. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ.